ڈاکٹر فاروق عادل ادب، تحقیق، صحافت، تاریخی تحقیق، قومی زبان اردو کی ترقی کے ضمن میں قومی شہرت کے حامل ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل 15 ستمبر سن 1962 کو لیاقت پور ضلع رحیم یار خان میں پیدا ہوئے۔ سرگودا میں ابتدائی تعلیم کے بعد کراچی یونیورسٹی سے صحافت میں BA آنرز، MA اور PhD کیا۔ ڈاکٹر فاروق عادل نے ایک جمہوری دانشور کے طور پر اپنی علمی تحقیق میں ان عوامل کا تعین کیا جو جمہوریت کا خاتمہ کر کے شخصی آمریت کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اس تحقیق سے عالمی سطح پر نظریہ ابلاغی اضطراب میں ترمیم اور اضافہ کیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق عادل نے عالمی سطح پر پاکستان کی ادبی سفارتکاری میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے بین الاقوامی اردو جرنل ادبیات انٹرنیشنل کے بانی ایڈیٹر رہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل 37 برس سے ابلاغ عامہ کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی مرتب کردہ الیکٹرانک صحافت کے نصاب سے ہزاروں طالب علم استفادہ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل کی تصانیف میں ہم نے جو بھلا دیا، جب مورخ کے ہاتھ بندھے تھے کے علاوہ سیاسی کرداروں کے شخصی خاکے جو صورت نظر آئی تھی شامل ہیں۔ ان کی تقریباً 1 درجن کتابیں زیر اشاعت ہیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر فاروق عادل کی جمہوری، ادبی اور صحافتی خدمات پر انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت منصور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے ممتاز صحافی، مورخ، محقق، کالم نگار، سیاسی تجزیہ کار اور استاد محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آداب۔ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے آپ کے احباب میں کہ 1962 کا برس پاکستان کی تاریخ میں 2 واقعات کی وجہ سے جانا جائے گا۔ مارچ میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہمیں آئین عطا کیا، اور ستمبر میں قدرت حق نے ہمیں فاروق عادل عطا کیا۔ میں آپ نہ کہتے تو میں کہنے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آبائی تعلق جھنگ سے پیدا رحیم یار خان میں ہوئے، اور ابتدائی جو برس ہیں نوجوانی تک کے وہ سرگودا میں گزرے۔ تو یہ 3 شہروں کا صحافت کی زبان میں اس کی واقعاتی حرکیات کیا تھی؟ ایک اور بھی ہے، چوتھا بھی پہلو ہے کہ بہت پیچھے چلے جائیں آباء و اجداد میں۔ اورنگزیب کے زمانے میں تو ہم شیخو پورے میں تھے، کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے بزرگوں نے قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے، تو اورنگزیب عالمگیر نے وہ جو میراثی تھا ہماری فیملی کا، اس کو رشوت دے کے توڑا اور گیٹ کھلوا کے فتح کر لیا وہ قلعہ۔ تو یوں ہم تتر بتر ہو گئے، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی یہاں گیا وہاں گیا۔ تو دیکھیے، لیاقت پور میں میرے والد چلے گئے، اور وہاں انہوں نے یعنی ایک تو وہ پیشے کے اعتبار سے طب یونانی ان کا موضوع۔ لیاقت پور تو رحیم یار خان ہوا نا؟ جی، رحیم یار خان جی۔ اور چونکہ بائی نیچر زمیندار تھے تو وہاں زمین بھی خرید لی، اور وہ کام کرتے رہے، اور انہوں نے کچھ دوائیں ایجاد کی۔ یعنی اس وقت میں 60 کی دہائی میں جب ایسپرو تھی اور وہ پسینہ لا کے بخار اتار دیتی تھی، تو انہوں نے خالص یونانی ادویات سے، یعنی لوکل جڑی بوٹیوں سے دوا ایجاد کی، اور جس میں کوئی ایلوپیتھک چیز نہیں تھی کہ وہ پسینہ لا کے بخار اتار دیتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تخلیقی ماحول میں میری پرورش ہوئی۔ میں اتنا تخلیقی تو نہیں بن سکا، پتہ نہیں کتاب سے بھی رشتہ تھا میرے والد صاحب کا۔ اور مثال کے طور پر میں ابھی 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، تو انہیں احساس ہو گیا کہ اب میرے پاس وقت بہت کم ہے، تو سردی کے موسم میں وہ چارپائی پر لحاف اوڑھ کے بیٹھ جاتے۔ اب وہ کلچر نہیں رہا
لحاف اوڑھ کے بیٹھنے کا جی، اور انگیٹھی لگانے کا، انگیٹھی لگانے کا، اور ساتھ ہی جو ہے بعض اوقات چولہا بھی ہوتا تھا جس پہ پراٹھے پک رہے ہوتے تھے، جی جی، ہے نا. تو اس طرح کی سچویشن میں انہوں نے مجھے شکوہ جواب شکوہ پڑھایا. تو ایک ریلیشن آج وہ جس انداز میں انہوں نے مجھے پڑھایا اور جس جاؤ جلال کے ساتھ بعض اشعار پڑھے، ہو سکتا ہے کہ آج میری رائے کچھ اور ہو، لیکن ان الفاظ کی گونج اور وہ سٹائل میرے ذہن سے نہیں گیا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ دوائیں تو پیچھے رہ گئیں، تو یہ شکوے سے جو سلسلہ چلا پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا. لفظ سے رشتہ بن جاتا ہے نا. جی جی. اور وہ یا تو استاد بناتے ہیں، استاد کے ساتھ تو بچہ 5-6 گھنٹے ہوتا ہے اور بھی بہت وہاں کرنا ہوتا ہے. میرے خیال میں گھریلو ماحول جو ہے وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. اس زمانے میں مجھے نا شوق ہو گیا تھا کہ مجھے لائبریری بنانی تھی، جو مجھے کتاب ملنی ہو ایک جگہ لا کے رکھ دینی، 5, 6, 8, 10 کتابیں بھی ہو جانی تو بڑا اچھا لگنا. اب کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ڈاکٹر وزیر اعلیٰ غلام جیلانی اصغر، پروفیسر خورشید رضوی اور انور صدیق کی جو صحبتیں آپ نے مشاہدہ کی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے. ایک نشست بتاتا ہوں میں آپ کو. فرمائیے. یہ محمد حمید شاید بڑے افسانہ نگار ہیں ہمارے، جی. وہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں اس زمانے میں پڑھتے تھے. میں کوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ ہوں گے BSc آنرز وغیرہ کے. ان سے ایک تعلق تھا تو وہ آئے سرگودا تو کہنے لگے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے یہاں جانا ہے. تو یہ کوئی دوپہر کے بعد کا وقت ہوگا جب کالج سے چھٹی ہو جاتی ہے اور پروفیسر حضرات گھروں کو روانہ ہوتے ہیں. تو میں بھی اپنی سائیکل پہ بٹھا کے انہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے یہاں لے گیا. ریلوے روڈ پہ ان کا گھر تھا. جس زمانے میں وہاں یعنی وہ سرگودے کی پہچان تھا، ہم ذکر اس کا کر رہے ہیں. میں سائیکل پہ بٹھا کے گیا اور ان کے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا. اس گھر میں کوئی بھی جا سکتا تھا، کسی وقت بھی جا سکتا تھا. تو جب ہم داخل ہوتے تھے تو سیڑھیاں چڑھ کر ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا اور دائیں جانب ایک کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم نہیں تھا، اور اس کے چاروں طرف ایزی چیئر لگی ہوئی تھی، اور اس کے دیوار پر اوپر ذرا یعنی انسانی قد سے ذرا اوپر استاد علا بخش کی بنائی ہوئی روغنی تصاویر چاروں طرف لگی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے وہ فیوڈل تھے ڈاکٹر وزیر اعلیٰ. علا بخش پنجاب کی ثقافت کے عکاس تھے. تو وہ تصویریں میں نے پہلی بار علا بخش کی جو پینٹنگ ہے وہاں تفصیل کے ساتھ دیکھی. تو جب گورنمنٹ کالج سے اساتذہ فارغ ہوتے تھے، ان میں کون تھے؟ پروفیسر غلام جیلانی اصغر صاحب جی. اور وہ ریٹائر بھی ہو جاتے تھے تو بھی اسی ٹائم آتے تھے. سجاد نقوی صاحب جی، پروفیسر خورشید رضوی صاحب، پروفیسر ریاض احمد شاد صاحب. جی بالکل. ہے نا. اور میرے تو براہ راست صاحب تو پنجابی کے استاد. جی پنجابی کے استاد تھے. جی جی جی. اور انہی کے انفلوئنس میں میں نے انٹر میں پنجابی رکھی اور انہوں نے مجھے انگریزی پڑھائی. تو ان سے بہت کچھ سیکھا. بڑے کمال کے آدمی تھے. اور بھی چند لوگ تو وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے وہاں. تو ہم بھی ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو حمید شاہد نے اپنا تعارف کرایا اور میں نے کہا جی میں ان کا میزبان ہوں، ادھر ہی ہوتا ہوں. تو بیٹا تم آ جایا کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور بڑی آدمی کی وہ کرتے تھے. اور یہ جو ادیب حضرات تھے وہ بڑی یعنی بے تکلفی سے وہاں بیٹھتے، اور غلام جیلانی اصغر صاحب جیسے ہی جا کے بیٹھتے تو وہ آواز لگایا کرتے تھے، او بابو. بابو ان کا خدمتگار تھا. جی. آغا صاحب کا خادم تھا. جی. تو جس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ کمال کی باتیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود یہ تو ہوا ایک بڑی نشست کا احوال. میرا ایک دوست ہوتا تھا اشفاق احمد کاشف، یہ اس کا تعلق فیصل آباد سے تھا. کمال کا وہ شاعر تھا، وہ امریکہ چلا گیا. وہ کہنے لگا کہ مجھے جانا ہے آغا صاحب کے یہاں. میرے پاس آیا، وہ بھی فیصل آباد میں ہوتا تھا. تو ہم ان کے پاس گئے اور انہوں نے ہمارا بڑا خوش دلی سے خیر مقدم کیا. بڑے شوق سے اپنی لائبریری دکھائی، ایک ایک چیز اس کی دکھائی. اس نے کہا جی میں آپ کو اپنی شاعری دکھانا چاہتا ہوں. تو شاعری انہوں نے دیکھی، اس کی اصلاح دی. بڑی شفقت سے
نئے سال پہ ایک نظم، نارملی لوگ لکھا کرتے ہیں یا جانے والے سال پہ لکھتے ہیں، تو ایسی کوئی نظم تھی. تو اس نے کہا کہ تم نے اچھی نظم لکھی لیکن اس کو اور اچھا کیا جا سکتا تھا اگر تم یوں کرتے. تو یہ ایک وہ تھا اصل میں سرگودا کا جو ادبی ثقافتی وہ مرکز تھا وہ گھر. کچھ عرصے سلیم آغا قزلباش جو ان کے بیٹے تھے اسے چلایا، لیکن وہ بھی انتقال کر گئے. تو اب جو منظر میں نے دیکھا بہت تھوڑے وقفے جی بہت تھوڑے وقفے سے، تو اس کے بعد جو منظر ہے اس گھر کا، اور یہ پتہ نہیں لائبریری کا کیا ہوا. جاتے ہوئے ہر چیز یہاں چھوڑ گیا تھا. واہ، جاتے ہوئے ہر چیز یہاں چھوڑ گیا تھا. لوٹا ہوں تو ایک دھوپ کا ٹکڑا نہیں ملتا. بالکل بالکل. میں جب گیا تو ایسے ہی کچھ کوئی کام نہیں تھا مجھے ریلوے روڈ پر، تو میں صرف ایک نظر ڈالنے اس پہ گیا. سچ یہ ہے کہ نہ دھوپ کا ٹکڑا ملا اور کچھ آنسو تھے جو میں دل میں چھپائے پھرتا ہوں. یہی ہوتا ہے، وہ جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رونقیں تھیں یہ ان شخصیات کی وجہ سے تھی. اور کچھ ظاہر ہے کہ انحطاط ہماری سوک امیونٹیز میں بھی آیا، وہ ہر جگہ پہ آیا. میں تو اپنے آبائی شہر اب نہیں جاتا، کیونکہ جس کو میں نے ایک کم از کم لیویبل شہر کے طور پہ دیکھا ہوا ہے، اب وہاں وہ صورت نہیں ہے. ایک اگر اجازت دیں، آپ نے بزرگوں کا ذکر کیا تو ایک پہلو رہ گیا، یہ ادب کا نہیں ہے، یہ ذرا دوسرا پہلو. میرے والد کا نام حکیم غلام حسین عادل تھا، اور وہ کلاس فیلو اور دوست اور بچپن کے جس کو لنگوٹیا یار کہتے ہیں وہ تھے حکیم عبدالرحمن ہاشمی صاحب. یہ حکیم عبدالرحمن ہاشمی صاحب وہ آئی تھنک وہ دارالعلوم سہارنپور کے فارغ التحصیل تھے، لیکن اس سے پہلے میرے والد کا اور ان کا یعنی ابتدائی عمر کا تعلق تھا. وہ ان کا گھر جو تھا نا وہ بھی ایک طرح کا ثقافتی یا علمی مرکز تھا. اس میں علمی نشستیں ہوا کرتی تھیں جی، اور ہفتے میں ایک دو مجھے وہاں اپنے والد کے ساتھ جانے کے بڑے مواقع ملے. جاوید احمد غامدی صاحب کو سب سے، اس وقت وہ غامدی نہیں کہلاتے تھے، انہیں علامہ جاوید احمد کہا جاتا تھا اور شیو کرتے تھے. وہ سب سے پہلے انہیں وہاں دیکھنے اور سننے کا مجھے موقع ملا. مجھے نہیں ان کی گفتگو وغیرہ نہیں یاد غامدی صاحب کی، بس ایک بچے کے طور پہ جاتا رہا. وہ 72-73 میں انہوں نے ماسٹرز کر لیا تھا گورنمنٹ کالج سے. جو آپ فرما رہے ہیں یہ 74 یا لیٹ 70 یا مڈ 70 ایسے بالکل ایسے ہی. آئی تھنک اس وقت ماسٹرز نہیں تھا ان کا، ابھی وہ گریجویٹ تھی. میرے خیال انہوں نے ماسٹرز کیا ہی نہیں ہے، میرے خیال میں نہیں کیا. ہاں گریجویشن کیونکہ وہ قریبی رفیق ہیں ڈاکٹر ساجد علی صاحب کی. اچھا کہ ان کی جو گفتگو تھی اس سے بھی مجھے یہی شائبہ ہوا تھا کہ بی اے کے بعد وہ پھر کتابوں میں دوسرا رسمی. اچھا لیکن ایک جملہ بڑا مزے کا مجھے یاد ہے، وہ بڑے حاضر جواب ہیں. آج کل تو ان کا بالکل ایک اور یعنی ایک بزرگی بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت نوجوان تھے وہ. تو وہ انہوں نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہوگی، لوگ ان کی گفتگو سے بالکل یعنی کیا کہتے ہیں مبہوت ہو گئے ہوں گے. تو کسی نے سوال کیا کہ جاوید صاحب آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے بے ساختہ اور بڑی تیزی سے، آپ ابھی بھی اس انداز گفتگو کے نمونے بعض اوقات یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں. کہتے ہیں میری تو داڑھی ہے نہیں، داڑھی اگانے کا کوئی نسخہ ہے تو مجھے بتائیں، میں ابھی رکھ لیتا ہوں. جینیالوجیکل ایشو ہے کہ ان کی بات کم ہے. جی فیشیل. تو وہ لیکن وہ نشستوں کی کوئی بات مجھے یاد ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آغا صاحب کا ہے، جیسے وہ ہے ہاشمی صاحب. دوسرا روزنامہ وفاق کا دفتر جس میں ہمارے بہت سینئر دوست ملک معظم صاحب ہوتے تھے، یہ سیال شریف کے مرید ہیں. پھر وہاں ممتاز عارف صاحب ہوتے تھے، پروانہ شاہ پوری صاحب، صفدر علی چودھری صاحب، تصدق حسین بلوچ صاحب اور نظر حسین بھٹی صاحب. نظر حسین بھٹی صاحب تحریک استقلال کا تھنک ٹینک تھے. ایک نعرہ اس زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا، مکہ اصغر خان دا رکھا پاکستان دا. یہ ان کا تخلیق کرتا. تو انہوں نے کوئی فلمی گانے بھی لکھے ہیں. اور ایک جب اصغر خان نے پاکستان قومی اتحاد کو چھوڑا تو
آزاد اخبار جو تحریک استقلال کا وہ تھا ترجمان، اس پہ انہوں نے سرخی لگائی کہ شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. تو یہ نشستیں تھیں، یعنی ہاشمی صاحب کا گھر، روزنامہ وفاق، ڈاکٹر وزیر آغا کا ڈیرا. تو اس جگہ پر بیٹھ کے یوں سمجھیں کہ کوئی ہماری تربیت ہوئی. تو اس نے یعنی یوں سمجھے کہ یک رخا نہیں رہنے دیا کچھ، یعنی یہی ہوتا ہے. ہاں. سرگودا میں ابتدائی تعلیم کے بعد کراچی یونیورسٹی، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو تب سرگودا اور کراچی میں سفر اتنا بھی آسان نہیں وہ بالکل آسان نہیں تھا. ہمارے گھر میں ایک جی ہاں. کیفیت. اسباب پیشہ ورانہ تھے یا کچھ کیا؟ 1984 میں میں نے انٹر کیا، جی. اور ظاہر ہے کہ میں وہیں رہتا اور بی اے کرتا. ایم اے کی کلاسیں اس وقت نہیں تھی تو پتہ نہیں کیا کرتا. تو میرا ایک دوست تھا، ہم عمر تھا، 1 آدھ سال بڑا ہوگا، طاہر الوی. آج کل کینیڈا میں ہوتا ہے، اور کینیڈا کا کوئی سیول ایوارڈ بھی اس کو ملا ہے اس پہ پبلک سروس پر. وہ اس سے میری بڑی گہری دوستی تھی. اس کے بڑے بھائی جو تھے ابو الوفا، آپ نہیں جانتے ہیں، ابو الرضا ان کے ابو الوفا کا نام میں نے سنا تھا. ابو الوفا جو ہے نا وہ اور ہے، یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، اسی لیے مجھے یاد رہا. اور آپ کو پتا ہے یہ نام مولانا مودودی کا رکھا ہوا ہے. تو یہ جو پیدا ہوئے تو ان کے والد مولانا عبداللہ الوی صاحب مولانا کے پاس گئے، جی اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، تو مجھے بتائیں نام کیا رکھوں. تو ان کا ایک بڑے بیٹے کا کیا نام ہے؟ ابو رضا. اس کا نام ابو الوفا رکھ لو. خیر، ابو الرضا جو تھے انہوں نے مجھے دیکھا کہ یار کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی جو طلبہ پولیٹکس ہے کبھی اس میں جاتا ہے، کبھی یہ ادیبوں کیا چلا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ بیٹا تمہیں کراچی یونیورسٹی میں جانا چاہیے، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں، میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، بیوہ ماں کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں. ان کا جی اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ ایک دن طاہر موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اپنی والدہ کو میرے گھر لے کے آیا، اور اس کی والدہ نے میری والدہ کو قائل کیا کہ اس کو کراچی جانا چاہیے. اور میرا وہاں ماس کمیونیکیشن آنرز جو اس وقت جرنلزم تھا اس میں ایڈمیشن ہو گیا. ڈاکٹر فاروق، آپ نے بہت کم عمری میں صحافت سے وابستگی اختیار کی. عام طور سے جو نوجوان دوران تعلیم یا اس نوعمری میں صحافت کی طرف آتے ہیں، ان کے کچھ بہت سوچے سمجھے سیاسی رجحانات بھی ہوتے ہیں. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا تھا؟ جی، میرے سیاسی رجحانات آج بھی ہیں. وہ اب تو ہیں، اب تو جو ہے نا وہ دل کا باغ اجاگر ہو کے سورج کو چھپائے گا. نہیں، پتہ نہیں یہ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میرے سیاسی رجحانات تھے. جی. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد اور حکیم عبدالرحمن ہاشمی صاحب کے بڑے گہرے تعلقات تھے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ذہنی پس منظر کا. میرا وہی ذہنی پس منظر تھا، یعنی یوں سمجھئے کہ دائیں بازو کے مذہب کے قریب ایک انداز فکر اور اسلامی انقلاب کا نعرہ، یہ سب چیزیں تھیں. لیکن یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جیسے یہ جو ڈائیورسیفائی سچویشن تھی وہاں کی سرگودا کی مختلف، یعنی یہ میرے حلقے کے لوگ ایسے تھے نہیں کہ وزیر آغا کے ہاں جائیں. مثال کے طور پر ہمارا ایک دوست تھا زمانہ طالب علمی کا، میں کہیں جا رہا تھا، میرے ساتھ شاید اشفاق بھی تھا، تجھے کتنے چل رہے ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب وزیر آغا صاحب. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اس طرح سے عادت ہوئی ادھر ادھر جانے کی، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کے بھگایا نہیں، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، تو انہوں نے جگہ دی اپنے درمیان. تو ایک تربیت ہوئی، اس سے سیاسی اپنے رجحانات کے باوجود ایک اعتدال پیدا ہوا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کراچی کا وہ پرآشوب دور بہت قریب سے، جی بالکل، ایک تحقیقی صحافی کے طور پہ بھی اور وہاں کے رہنے والے کے طور پہ بھی کراچی کے دیکھا. اب مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ اپریل 84 کا سے اگست 2000
22 अगस्त तक, जो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत, मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता, कॉस्मोपॉलिटन शहर था, क्या आप देखेंगे कि एक मुवर्रिख के तौर पे कि इसके पीछे हमारी रियासती हरकियात थी, या ये हुआ कैसे कि जो शहर शायरों के लिए, वसअत कल्बी के लिए, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को समेट लेने के लिए छोटा पाकिस्तान कहलाता था, वहाँ 30 बरस तक खून बहता रहा। मेरा एक क्लास फेलो था, आजकल अमेरिका में होता है, खालिद इस्माइल उसका नाम। जी जी। तो ये लोग बेसिकली तो ये गुजरात, इंडियन गुजरात के थे, राइट। जो बिजनेस के लिए उनकी फैमिली ढाका चली गई, सही। और वो वहाँ रहे और बड़ा बिजनेस था उनका वहाँ। वो फिर यानी फॉल ऑफ ढाका के बाद वो कराची शिफ्ट हो गए। जी। तो मैंने उससे एक बात पूछी, यानी जाहिर है कि हम छोटे ही थे, तो मैंने पूछा यार तुम लोगों ने जो मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी के वाक़यात और खून रेजी और सब चीज़ें देखी या फैमिली में सुनी होंगी, मुझे ये बताओ कि आज का कराची और उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। उसने कहा कि इतना खौफनाक ढाका नहीं था जितना कराची खौफनाक है। ये उसका जुमला था। अब मैं आपको, आपने तो मौरख और पता नहीं क्या क्या कहा, मैं आपको असल में तो मेरे उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद, मैंने अगला सवाल उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वो कहा करते हैं यार तुम और कुछ हो ना हो, असल में तुम अफसाना निगार हो, लेकिन तुमने कम लिखे अफसाने, तुम्हें लिखने चाहिए। तो मैं तो बतौर अफसाना निगार आपको इस तरह के वाक़यात बता सकता हूँ कि ये हुआ। आपको पता है छोटे शहर से आदमी बड़े शहर को जाए तो सबसे पहले जो चीज़ें देखता है उनमें एयरपोर्ट भी होता है, जी, है ना। तो कराची एयरपोर्ट जब हम देखने गए कराची यूनिवर्सिटी से एक दिन बस में बैठ के, तो किसी कराची के साथी ने बताया कि यहाँ इस शहर में इस एयरपोर्ट पर हर 3 मिनट के बाद एक फ़्लाइट उतरती है, है ना। वो फ़्लाइट पैसेंजर फ़्लाइट भी होती थी और बाज़ को टेक्निकल फ़्लाइट भी होती थी। आज अगरचे बड़ा खूबसूरत वो है एयरपोर्ट, और आपको बताऊं वीपी सिंह जब आए बेनज़ीर भुट्टो की दावत पर सार्क अपोजिशन फोरम में, तो जब वो इंटरनेशनल लाउंज से बाहर निकले और उन्होंने यूं करके देखा मेरे सामने का वाक़या, तो हैरान रह गए कि इतना शानदार एयरपोर्ट। इस कदर शानदार एयरपोर्ट होने के बावजूद आज वहाँ खाक उठती है। क्या सबब था? आप कह रहे हैं रियासती मामलात, या जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं हम समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है। उस ज़माने में एक बात कही जाती थी, ऐसे ही मैं आपको वेग सी बात कर रहा हूँ, है ना, कही जाती थी कि देखें एक नया हांगकांग बनना है जी, तो ये कराची बनेगा। यस। हांगकांग तो नहीं बना कराची, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि कराची की आने वाला बिजनेस, कराची में जो सयाहत थी, जो उसके इम्कानात थे, जो इसके इम्कानात तो बाद के थे ना, उस वक्त इम्कानात क्या वहाँ मौजूद थे जी, सब चीज़ें। लोग छुट्टियां वहाँ मनाने आते थे, सब कुछ होता था, गल्फ से लोग आते थे जी। वो कराची से कहीं और मुंतकिल हो गई। बल्कि खुद कराची के रहने वाले वहाँ के सरमायाकार बिजनेसमैन बहुत बड़ी तादाद में, देखिए वजाहत भाई, वो बाद में गए, 80s में गए, यानी 80s के बाद गए। पंजाब में भी तशरीफ लाए जी, पंजाब में भी तशरीफ लाए, ढाका बांग्लादेश में गए, वो सब हुआ। लेकिन किस्सा कुछ और था। किस्सा ये था कि हमारे आसपास कुछ मराकज़ बन रहे थे। जी हाँ, जी चीज़ें उधर मुंतकिल होनी थी, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा था। अब कौन उसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, अब तारीख बताएगी। इसी का एक ज़ैली सवाल हो गया है, चूँकि वरना मैं डॉक्टर ताहिर मसूद साहब के बारे में आपसे दरियाफ्त करता। मैं जानना चाहूँगा कि आने वाली नस्लों के लिए आप दस्तावेज़ कर दीजिए अपने जवाब को, कि जब एक शहर
तशद्दुद के और दहशत गर्दी में मफलूज हो जाता है तो सहाफ़ी पे क्या गुजरती है जिसे खबर देना है। पता नहीं ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसका ताल्लुक आपके सवाल से है या नहीं। मैं जब कराची यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो PCHS में एक पेइंग गेस्ट हाउस में रहने लगा, जहाँ एक बड़ी सी कोठी थी, बहुत ही कम 1200-1500 रुपये किराए पर हमें एक बड़ा शानदार कमरा मिल गया वहाँ। तो हमें सुबह में नाश्ता भी मिलता था और हम वहाँ रहते थे। दरवाजे आमतौर पर खुले रहते थे। हम अगले लम्हे सोचते थे, कोई खटका भी हो जाता था, सोचते थे कि यार ये तो कमज़ोर सा दरवाज़ा है, कोई भी दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या बनेगा कुछ पता नहीं। अच्छा 92 में मेरी फैमिली सरगोदे से आई, कुछ लोग वहाँ शिफ्ट हुए। तो कराची यूनिवर्सिटी इस तरफ थी जिसमें रेंजर्स थे जी, और उसके पिछली तरफ मलीर कैंट था और बीच में बिलीज होम का एरिया था जिसमें हमारा घर था। एक दफ़े तकबीर में रिपोर्टिंग करता था जी, मैं और एक मेरा साथी, हम लोग लाइंस एरिया में गए। लाइंस एरिया में किसी से इंटरव्यू करना था, कोई इन डेप्थ स्टोरी थी उसी टेररिज्म से मुतालिक जो उस वक्त बरपा था। हमें नहीं मालूम था कि वो घात लगा के 2 ग्रुप बैठे हुए थे, अचानक उनके दरमियान फायरिंग शुरू हो गई और हम सैंडविच हो गए उसमें से अब कैसे निकलें, क्या करें। मुझे याद पड़ता है कि जो मेरे साथ दोस्त था वो वेस्पा पे सवार था और मेरे पास होंडा 70 थी जो एक कराची की बड़ी पॉपुलर सवारी है। मुझे अभी भी याद नहीं है एक यानी कि वहाँ से निकले हम कैसे, लेकिन ये हमारी दोनों चीज़ें वहाँ रह गई। पता नहीं उन्होंने मेज़बानों ने गलियों से, यानी वो ऐसी याद है कि वो बाज़ औक़ात आपकी ज़हन से निकल जाती है कि वो आखिर में मौजज़ा हुआ कैसे, मुझे नहीं याद। वो बयानी कैफियत में इसरारी हाँ हरकत होती है। हाँ, तो ये कैफियत कुछ भी हो सकता था उसको। अच्छा, हमने कराची छोड़ने का फैसला कब किया, ये भी एक अजीब सा वाक़या है। प्लीज। हम रहते थे यूनिवर्सिटी रोड पर, एक डुप्लेक्सेस हाउसेस थे, यानी अपार्टमेंट थे जिसमें 2 रा। उसकी हमें नहीं पता कब हुआ कि एक मकामी सियासी जमात के झंडे हर अपार्टमेंट पर लग गए। अचानक बानी MQM ने फैसला किया कि अब झंडे शहर में नहीं होंगे। तो रात के 2:30-3 बजे हमारे घर की नॉक हुआ, तो मैं बाहर जाके देखा और पता चला कि मैं कारकुन हूँ और आपके घर की छत पे जाना है। क्यों जाना है? वो झंडे उतारने हैं। कायदे तहरीक ने कहा है कि झंडे उतारने हैं। तो मैंने कहा बेटा टाइम देखो, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मैं तुम्हें कैसे गुजार के जाने दूँ। ये तो हमने तो जाना है, आप जो मर्ज़ी करें। अच्छा, वो जो एक सहाफ़ी की अकड़फू होती है वो उस वक्त औद कर आई और मैंने कहा जो करना है कर लो। उसने कहा फिर देख लें, हम निपट लेंगे। एक वाक़या ये, और जो 2013 के इलेक्शन है, हमारे घर से ज़रा सा पीछे वो फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज था, उसमें पोलिंग स्टेशन बना हुआ था और 2 बजे तक पोलिंग वहाँ रुकी रही। अच्छा, वो जो बीइंग जर्नलिस्ट आपके पास हर जगह जाने का परवाना होता है, तो जब पोलिंग स्टार्ट हुई तो हम अंदर दाखिल हुए, तो मैं मुख्तलिफ कमरों में झांकता रहा। एक कमरे में मैंने झांका तो यकीन जानिए इतना बैलेट पेपर्स का गत्था था जिस पे स्टैंप लगी हुई थी पतंग पे, और मैंने पोलिंग जो ऑफिसर था वहाँ, रिटर्निंग ऑफिसर जो भी था, वो मैंने उससे कहा ये क्या है। वो यूं करे, पता नहीं ये क्या कह रहा है।
میں نے اس کو ڈسٹرائے کرو، یہ تم نے سب کچھ پہلے کر رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پیچھے ایک آدمی نے میرا ہاتھ کھینچا، پلٹ کے دیکھا تو میرا یونیورسٹی کا ساتھی تھا، پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، اظہار اس کا نام تھا. وہ ادھر تو آؤ. جس طرح وہ اشارے کر رہا ہے وہ دیکھو بندوق کی نالی لگی ہوئی ہے. وہ پھر مجھے چھپا کے وہ گھر لے کے آیا. یوں طے ہوا کہ اس شہر کو اب چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے صحیح فرمایا، اور آپ نے ظاہر ہے اتنی ہی تفصیل آپ بیان فرما سکتے تھے، لیکن جو بیچ میں ایک لفظ آیا اس نے صحافی کی کیفیت، جب وہ دو طرفہ زور آوری اور تشدد میں آ جاتا ہے، صحافی اور خبر سینڈوچ ہو جاتی. یہ بہت تکلیف دہ صورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ اور پھر دوبارہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک کے معروف صحافی، دانشور، محقق، استاد، ادیب محترم جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے ساتھ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. درست ہر وقت بر وقت. سڑک پر سفر یا کراسنگ کے لیے احتیاطی تدابیر. پیدل چلنے والوں سے التماس ہے سڑک پار کرتے وقت دائیں اور بائیں دیکھیں. جب گاڑیاں گزر جائیں تو سڑک پار کریں. سڑک پار کرتے وقت زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں. سڑک پار کرنے کے لیے کسی بڑے کی مدد لیں. سڑک کے قریب کھیلنا خطرناک ہے. گاڑی میں سفر کرنے والے یاد رکھیں ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سفر کریں. سفر کے دوران حفاظتی بیلٹ باندھ کر بیٹھیں. اپنا سر، ہاتھ یا بازو چلتی ہوئی گاڑی سے باہر نہ نکالیں. اونچی آواز میں ریڈیو وغیرہ نہ سنیں، اس سے ڈرائیور کا دھیان بٹتا ہے. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز صحافی، مورخ، محقق اور استاد محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، کراچی یونیورسٹی میں آپ نے صحافت کی تعلیم پائی. بہت بڑے اساتذہ اس شعبے سے وابستہ رہے ہیں، لیکن ہمارے بیچ اتفاق سے اس میں ایک نام جو ہے وہ مشترک ہے. آپ نے ان سے براہ راست تلمس کیے اور میری نیازمندی ہے ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب. میں جاننا چاہوں گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے معلوم ہو جائے کہ ایک استاد اپنے طالب علموں پہ، ان کے پیشہ ورانہ کردار پہ، ان کی ذہنی صلاحیتوں پہ اور ان کی تمدنی امکانات پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے استاد اپنے پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب پر. صرف وہاں طاہر صاحب نہیں تھے، اور بھی پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ، استاد اور اساتذہ زکریا ساجد صاحب، جی، حال ہی میں انتقال ہوا. توصیف احمد خان صاحب بھی تھے. نہیں، وہ تو اردو یونیورسٹی ہاں، میں اردو تھے. یونیورسٹی. اور انعام باری صاحب اور نثار احمد زبیری صاحب، جی جی. میڈم شاہدہ مرزا، ان کا تعلق بھی پی ٹی وی سے، پی ٹی وی کی پہلی خاتون نیوز ایڈیٹر تھیں. رائٹ. اچھا، طاہر صاحب کا جو معاملہ ہے نا، طاہر صاحب عزت کر کے یہاں وہ آئے
اور بڑی انہوں نے محنت کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے گنے کا رس بیلنے کی ریڑھی پر بھی کام کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں ایک مزدور سے لے کر قلم کار تک کا قلم کار بھی کس پائے کے. جی ان کے بارے میں لکھا ہے کالم میں مشفق خواجہ صاحب نے, خامہ بگوش جی کے عنوان سے جو لکھتے تھے, کہ جس زمانے میں لوگ بچوں کے صفحے پہ لکھتے ہیں انہوں نے ادارتی صفحے پہ لکھنا شروع کر دیا. صحیح. تو مجھے دیکھیے یونیورسٹی میں جا کے احساس ہوا, کالج میں یہ احساس نہیں تھا کہ استاد اور طالب علم کی عمر میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. کالج میں شاید ایک کی کیفیت ہوتی بھی نہیں. یہ 1956 کی پیدائش ہے, میری 62 کی ہے, تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن اس میرے تو بعض طالب علم مجھ سے 2-3 برس چھوٹے تھے. تو مجھے وہ یعنی بے وجہ اچھے لگتے تھے. شاید اس کا سبب یہ بھی تھا کہ اس یونیورسٹی میں جانے سے پہلے وہ جو ان کے شورا آفاق انٹرویوز ہیں ادیبوں سے, وہ میں نے پڑھ رکھے تھے, ان کے کالم پڑھ رکھے تھے. ان کے کالموں کے بارے میں یہ بھی شاید مشفق خواجہ صاحب کا جملہ ہے کہ نہیں معلوم, پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے کالم شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کے وہ افسانہ بن جاتا ہے. تو ان کے کالم میں یہ جتنی بھی یعنی بڑی خوفناک حقائق ہوتے تھے وہ افسانے کی رومانویت میں ڈھل کے وہ ایک نئی حقیقت بن جاتے تھے. آپ فیض کی شاعری کے بارے میں بھی میرے خیال میں لوگوں کی یہی رائے ہے. تو ان کی نثر میں یہ کیفیت تھی. اب وہ پتہ نہیں باوجود ایسا نہیں لکھتے, ان کے پاس اس کی ریزنز ہوگی, لیکن وہ جو اس زمانے میں انہوں نے لکھا, انہوں نے بے شمار لوگوں کو متاثر کیا, ان کو لکھنا سکھایا, اور ان میں ایک میں بھی شامل ہوں. ایک تو یہ ہوا. دوسرا وہ ذاتی حیثیت میں وہ طالب علموں سے رابطہ ہوتا تھا. میں ہاسٹل میں رہتا تھا, انہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرے کمرے میں آ جائیں اور پھر اس میں گفتگو کرنا اور وہ چیزیں کرنی. یوں اچھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں جب مشرق میں تھا تو نوکری ختم ہو گئی. آپ کو پتا اخبار میں تو ایسے کھڑے کھڑے نوکری ختم ہو جاتی, اور میں پریشان تھا. وہ ان کو نہیں یاد, مجھے یاد ہے کہ ایک دن آئے اور انہوں نے مجھے, میں کمرے میں گیا دفتر میں, تو انہوں نے زبردستی مجھے 500 روپے دیے. میں نے کہا سر کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہتے نہیں وہ ذرا یہ رکھو پھر بعد میں کرتے ہیں بات. تو میرے خیال ہے انہیں وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں. تو یہ اس طرح سے. اسی طرح کا ایک ہمارے اور استاد سرگودا میں تھے, پھر لاہور میں ہی تھے, پروفیسر ارشاد حسین نقوی صاحب. ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. وہ بھی اسی طرح سے طلباء کے ساتھ, بلکہ ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ نقوی صاحب تھے جنہوں نے مجھے تصویر کے دوسری طرف نہیں تیسری طرف بھی دیکھنا سکھایا. یہ نقوی صاحب ایک چھوٹے سے شہر میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی. نقوی صاحب تھے جس زمانے میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اکبر الہٰبادی بھی ایک گہرا شاعر ہے جس کے بڑے نظریاتی پڑھتے ہیں. جی ہاں پڑھتے ہیں. انہوں نے مجھے لوگ تو اس کو ظریفانہ شاعری کا کہتے تھے, تو مجھے انہوں نے سمجھایا, بتایا کہ نہیں اکبر ایسا نہیں ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. وہ تو حسرت موہانی نے کہا نا کہ وہ مزاح کے پردے میں سیاسی بات کہتے ہیں. جی بالکل بالکل. اب جو کتاب آئی ہے اکبر اور اقبال, جو اکبر کے خطوط ہیں, ڈاکٹر زاہد منیر عامر نے مرتب کی ہے, تو یہ کتاب پڑھیں تو لگتا ہی ہے کہ ان خطوط نے ہی تو اقبال کو اقبال بنایا ہے. ممکن ہے کیونکہ 1921 میں اکبر صاحب کا انتقال ہوا ہے, اور یقینی طور پہ اقبال اپنی اثر پذیری والی عمر میں جی ان سے سیکھا ہوگا انہوں نے. اس میں کوئی آپ کی رائے ہے تو اس پہ یقینی وزن ہوگا. آپ کو اپنی صحافت کے سرموس محمد صلاح الدین صاحب نے تقریر میں دیکھیے میں ابھی انٹر نہیں کیا تھا, سرگودا میں تھا, مجھے لکھنے کا شوق ہوا. جو میرا پہلا, اب اس کو آپ بے شک
اس پہ مسکرا دیں. میرا پہلا آرٹیکل مفتی فلسطین امین الحسینی پر تھا. ٹھیک ٹھیک. اب اس وقت جو آدمی سمجھ سکتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے نا. جی. تو میں ایک مضمون لکھ کے نقوی صاحب پروفیسر ارشاد حسین نقوی صاحب کے پاس لے کے گیا, تو انہوں نے اس کی اصلاح کی اور اس کو بہتر بنایا. کچھ جملے اس کے مجھے آج بھی یاد ہیں. وہ اول و آخر سر تپا مسلمان تھے اور اس کے سوا کچھ نہ تھے, یہ جملہ انہوں نے میرے آرٹیکل میں شامل کیا. پھر بعد میں مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ وہ 3-4 اخبارات 3 نیشنل ڈیلیز میں ایک دن میں سے نوائے وقت, مشرق, وفاق اور جسارت 4 ڈیلیز میں ایک ہی دن شائع ہوا ہے. اس وقت میں انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ہر اخبار نے اسی جملے کو جو اندر ہائی لائٹس نکالی جاتی ہیں اس کو ہائی لائٹ بنایا. تو وہ ہے یعنی اس زمانے میں شروع ہو گئی صحافت. لیکن صحافت ہوتی کیا ہے, وہ بڑی مختلف چیز ہے, مضمون نگاری سے بات نہیں بنتی. جی بالکل صحیح فرمایا. تو مشرق کراچی میں نائٹ ڈیسک پہ کام کیا اور میری کام کی ابتدا کیپشن لکھنے سے ہوئی. آج جب بچہ ٹی وی میں جاتا ہے نیا تو اس سے ٹکر لکھوایا جاتا ہے, اس زمانے میں کیپشن لکھوایا جاتا تھا, تو کیپشنز لکھنے سے ہوئی. پھر چھوٹی چھوٹی خبریں دیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے, تو ٹرانسلیشن سے ہوئی. اس زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ آپ نے جرنلزم کرنا ہے, آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے, تو اس کی بنیادی تربیت آپ کو ڈیسک سے ملے گی. تو وہ ڈیسک سے مشتاق سہیل صاحب ہوتے تھے, وہاں بشیر صدیقی صاحب ہوتے تھے, اختیار جعفری صاحب ہوتے تھے, یہ ہمارے سینئرز تھے, اور ان سے ہم نے سیکھا. اور وہاں سے پھر مشرق سے کسی وجہ سے وہاں ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا, شاید 40 روپے یا 45 روپے, 35 روپے پر ڈے ملتے تھے, اور مہینے کے 140 روپے بنتے تھے, جس میں یونیورسٹی کا خرچ بھی چلتا تھا اور میں کچھ پیسے گھر بھی بھیجتا تھا سرگزا والدہ کو. پھر وہاں کھڑے کھڑے وہ نوکری ختم ہو گئی, تو پھر مجھے جنگ میں نوکری ملی. یہ جو ہمارے استاد تھے نا زکریا ساجد صاحب, زکریا ساجد صاحب صرف استاد نہیں تھے, وہ ہمارے باپ اور سرپرست اور سب کچھ تھے. جو آدمی وہاں داخل ہو گیا اس کے وہ سرپرست تھے. تو ایک دن مجھے انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے, مرزا سلیم بیگ کو فون کر لو. وہ میگزین ایڈیٹر تھے جنگ کے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے کہا سر کیا کہنا ہے اس کو, کہنا تو ابھی بھی ہم بی آنرز نہیں کیا تھا میں نے. انہوں نے زور سے کہا تم میرے بالٹیاں اور لوٹے ہو, میں نے تمہیں بیچنا ہے. تو اچھا یہ ایک علامتی سا جملہ تھا, سمجھ میں بعد میں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب میں نے مرزا سلیم بیگ مرحوم کو فون کیا تو انہوں نے کہا کل آ جاؤ. وہاں گئے اور انہوں نے مجھے میگزین میں ایڈجسٹ کر لیا. سائنس کے صفحے, سائنس کا دور دور تک مجھے نہیں پتا تھا, سائنس کے صفحے کا انچارج بنا. میں نے کہا تھا کچھ نہیں آتا مجھے سائنس کا, کہتا آ جائے گا. پھر انہوں نے اس کے یہاں سے وہ ایک سفر اور شروع ہوا ہے. اس سفر کو ڈاکٹر صاحب اور اس کی تفصیلات کو اور پھر اس کی جو منزلیں ہیں وہ چونکہ آپ سے گفتگو کے جو زاویے ہیں وہ ایک نشست میں سمیٹے نہیں جا سکتے, ہم اگلی نشست میں لے کے جائیں گے. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں آج یہ ہماری پہلی نشست تھی پاکستان کے ممتاز صحافی, ادیب, محقق, مورخ اور استاد محترم ڈاکٹر فاروق عادل کے ساتھ. ڈاکٹر فاروق عادل کے ساتھ ہماری گفتگو آئندہ نشست میں بھی جاری رہے گی. فی الحال آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.